کیا تم خواجہ سرا ہو؟ وہ بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بہت عمدہ اور صحیح معلومات رکھتے ہیں۔ میں واقعی خواجہ سرا حسن آغا ہوں۔ سلطان نے انہیں پھر مخاطب کیا، کیا تمہارے لشکر میں یا یوں کہو کہ تمہارے ملاحوں میں کوئی اور بھی حسن ہے؟ اس بار کاکاد نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، یہ حسن آغا ہے، ایک اور حسن بھی ہے، وہ حسن کرسو ہے۔ یوں جانے وہ ایسے نوجوان ہیں جنہیں نایاب کہا جا سکتا ہے، یا ہمارا انتہائی وفادار، جفاکش اور بہترین اور عمدہ تیغزن ساتھی ہے۔ سمندر کے اندر دشمن سے نبرد آزما ہونا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ ان دنوں سلطان محترم اندلس گیا ہوا ہے۔ اس کا اندلس جانا بھی ایک انتہائی اہم مقصد کے تحت ہے۔ سلطان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا، تمہارے اور ساتھیوں میں سے کون کون ہیں؟ اس بار پھر کاکاد بولا، سلطان محترم، ہمارے ساتھ تو بہت ہیں، لیکن سرکردہ لوگوں میں امیر خیر الدین باربروسا اور ہم دونوں کے علاوہ حسن کرسو ہے، انتہائی منجا ہوا دلیر صالح ہے، مخلص سنان ہے۔ کاکاد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں سلطان بول پڑا، یہ سنان جس کا تم نے ذکر کیا ہے، کیا یہ یہودی ہے؟ میں نے اس کے متعلق ابھی سنا ہے۔ سلطان محترم، یوں جانے وہ نام کا یہودی ہے، کبھی تھا، اب تو وہ ہمارا ایک بہترین اور غمگسار ساتھی ہے۔ سلطان نے سوچا، پھر انہیں مخاطب کیا، اب یہ کہو تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ جواب میں افریقہ کی سرزمینوں میں خیر الدین باربروسا کے خلاف جو حالات نمودار ہوئے تھے، کاکاد نے تفصیل کے ساتھ سلطان اور وزیر محمد سے کہہ دیے۔ جواب میں سلطان تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آنے والی شب تم میرے لشکر میں قیام کرو۔ میں جانتا ہوں تم تھکے ہارے ہوگے، کل میں تم دونوں کے متعلق فیصلہ کروں گا، پھر یہ بات ذہن میں رکھ کر آرام کرنا کہ میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ جو امیدیں تم میرے پاس لے کر آئے ہو، جن خواہشات کا اظہار باربروسا نے کر کے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں تم لوگوں کو اس سے کئی گنا زیادہ نوازوں گا۔ اب تم جاؤ، آرام کرو۔ سلطان سلیم کے اس جواب سے خیر الدین باربروسا کا ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے۔ پھر سلطان کے حکم پر وہ سلطان کے چوبدار کے ساتھ باہر نکل گئے۔ دوسرے روز خیر الدین باربروسا کے دونوں ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو پھر سے طلب کیا گیا۔ دونوں جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو حسب سابق سلطان کے پاس اس کا وزیر محمد بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے بڑی عزت اور تکریم دیتے ہوئے ان کی پذیرائی کی، اپنے قریب بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں رات بھر آرام کر کے تم لوگ راستے کی تھکاوٹ دور کر چکے ہوگے۔ میں چاہوں گا کہ تم دونوں آج یہاں سے خیر الدین باربروسا کی طرف روانہ ہو جاؤ، تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں ان سے وہ نجات پا سکے۔ میں نے تمہارے لیے جو مراد دینے کا ارادہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، میں تمہیں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک مہیا کروں گا جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رضاکار بھی باربروسا کی مدد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس طرح باربروسا کے تحت 4000 جنگجو کام کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوں گے۔ تمہارے ساتھ کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن کے اندر توپیں نصب ہوں گی، جو دشمنوں کے جہاز پر بڑی آسانی سے دور تک گولہ پھینک سکتی ہیں۔ ان مراد کے علاوہ میں تمہیں معقول رقم بھی مہیا کروں گا جس سے تم دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کی تکمیل کر سکو گے۔ ساتھ ہی اپنے وزیر محمد اور دیگر سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں خیر الدین باربروسا کو نہ صرف یہ کہ پاشا کا خطاب دیتا ہوں بلکہ اسے امیر البحر کا عہدہ بھی عنایت کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ پاشا کا خطاب استعمال کر سکتا ہے۔ سلطان سلیم کے ان الفاظ پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے۔ پھر کاکاد نے سلطان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی مہیا کردہ کمک اور مدد سے افریقہ میں جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے انہیں آپ کی حکومت کے حلقہ اثر میں خیال کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افریقہ کے ساحل کے اندر دور تک آپ کی حکمرانی کے اثر کو بڑھایا اور پھیلایا جائے۔ ساتھ ہی ہم خیر الدین باربروسا کی طرف سے حلف اطاعت اور عہد وفاداری پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے ان سے ملنے والے خراج کی معقول رقم بھی آپ کی طرف روانہ کی جائے گی۔ اس گفتگو سے سلطان سلیم بھی مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ پھر جن مرات اور سامان کا سلطان نے وعدہ کیا تھا وہ کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو دے کر سلطان نے انہیں رخصت کر دیا۔
دوسری طرف الجزائر میں جن علاقوں پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ اور وہاں ان کا سالار مونکیڈ حکمرانی کرتا تھا، وہاں بھی ہلچل برپا ہو گئی تھی، اس لیے کہ مونکیڈ کو خبر ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا نے خود تو افریقہ کے ایک محفوظ ساحل جیجل پر قیام کیا ہوا ہے، اور جبکہ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو ترکوں کے سلطان سلیم کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا ہے، اور یہ انکشاف اس کے لیے فکر مندی اور پریشانی کا باعث تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے حواریوں کو ایک روز اپنے پاس جمع کیا۔ ان حواریوں میں کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، ہسپانیہ والوں کے جزیرے اور قلعہ پنون کا نصرانی حکمران ڈان مارٹن، ٹیونس کا حکمران حسان تلمسان کا حکمران ابو حمو، قبائل جو صغرا کے آدھے حصے کا سردار احمد بن قاضی شامل تھے۔ افریقہ میں جن قوتوں نے مونکیڈ کی اس مجلس میں شرکت نہیں کی تھی، ان میں سے ایک قبائل صغرا کا ہر دل عزیز سردار عبد العزیز تھا اور دوسرا بربروں کا سلطان حفصی تھا۔ یہ دونوں نام نہ صرف یہ کہ غیر جانبدار رہے، بلکہ حقیقت میں بربروں کا سلطان حفصی اور قبائل صغرا کا سردار عبد العزیز اندرونی طور پر خیر الدین کے باربروسا کے ساتھی اور ہم نوا تھے۔ بہرحال ساری منفی قوتیں جب مونکیڈ کے پاس جمع ہوئیں، تب مونکیڈ نے ایک بار سب کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے ساتھیوں، جو انکشاف میں تم پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا کے 2 ساتھی کاکاد اور حسن آغا ہمارے خلاف ترکوں کے سلطان سلیم سے مدد حاصل کرنے کے لیے کئی دن پہلے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی نصرانی ہے یا کوئی مسلمان۔ جو بات ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور جس پر غور و فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترکوں کا سلطان سلیم باربروسا کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا، باربروسا کے علاوہ ان علاقوں میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ترکوں کی مدد سے باربروسا نہ صرف یہ کہ ہم سب کو نکال باہر پھینکے گا، بلکہ میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی گردنیں کاٹ کر قسطنطنیہ سلطان سلیم کے پاس روانہ ہو جائیں گی، تاکہ ترکوں کے ہاں اس کے وقار اور اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ مونکیڈ جب خاموش ہوا تو ٹیونس کا حکمران حسان، جسے مولا حسان کہہ کر پکارا جاتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر خیر الدین باربروسا نے ترکوں سے مدد طلب کی ہے تو مونکیڈ ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اگر ترکوں کی مدد حاصل کر کے خیر الدین باربروسا نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو نہ ہی کوئی ترک یہاں بچ کر جائے گا اور نہ ہی آنے والے دور میں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو بچ کر بھاگنے اور جیجل میں جا کر پناہ لینے دیں گے۔ ہم دور تک ان کا تعاقب کریں گے اور ہر ایک کی گردن کاٹ کر اپنے ان علاقوں کو اپنے لیے محفوظ بنا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد ہسپانوی سالار مونکیڈ کی سرکردگی میں سارا لاہ عمل طے کیا گیا کہ خیر الدین باربروسا اگر دوبارہ الجزائر کے وہ علاقے جس پر اس کے بھائی کا قبضہ رہا تھا واپس لینے کی کوشش کرے تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے اور اس کے خلاف جنگ کا لاہ عمل کیسے اور کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد ہسپانوی سپہ سالار مونکیڈ نے اپنے کچھ قاصد ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کی طرف بھجوائے اور اس سے ترکوں اور خیر الدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی اور اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ ہسپانیہ سے آنے والی کمک اور سامان، اس کے علاوہ دوسرے جنگی سامان کو سمندر میں جو ہسپانیہ والوں کا پنو نام کا جزیرہ ہے وہاں رکھا جائے۔ اس کا کماندار ڈان مارٹن تھا اور ضرورت کے وقت وہ سامان ڈان مارٹن سے کہہ کر افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل کر لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد مونکیڈ اور ڈان مارٹن ایک طرح سے ترکوں اور باربروسا سے متعلق مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ افریقہ کے تقریباً سارے ہی حکمران ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ افریقہ کی متحدہ قوتوں اور ہسپانوی لشکر سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے بچے کچے بحری پیڑے اور ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے ایک دور افتادہ ساحل پر جیجل کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں سے سنان اور صالح کے ساتھ ساحل سمندر پر کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا۔ وہ چونک اٹھا اس لیے کہ مغرب کی طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ سوار قریب آیا تو اسے دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ اس سوار کی طرف دیکھتے ہوئے صالح اور سنان بھی مسکرا رہے تھے۔ آنے والا سوار نوجوان حسن کرسو تھا۔ قریب آ کر حسن کرسو ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر آگے بڑھا۔
چاہتا تھا کہ آگے جھک کر خیر الدین باربروسا کے گھٹنے پکڑ لے، لیکن خیر الدین باربروسا شاہین کی طرح جھپٹا اور اس کے دونوں بازو گرفت میں لے کر اسے گلے لگا لیا۔ حسن کرسو کی پیشانی چومی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن، یہ تمہارا مقام نہیں کہ میرے گھٹنے پکڑو، تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے اور تم میرے انتہائی اہم اور چیدہ ساتھیوں میں سے ہو۔ خیر الدین کے بعد بڑے ہی پرجوش انداز میں حسن کرسو سنعان اور صالح دونوں سے بغلگیر ہوا۔ جب وہ ایسا کر چکا تب خیر الدین نے اسے مخاطب کیا، کرسو کے بیٹے، سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ تم عین وقت پر لوٹ کر آئے ہو، اس لیے کہ مجھے اب اپنے سارے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو سلطان کی طرف بھیجا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے مجھے حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم باری باری اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے اور وہاں مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بحال کریں گے۔ حسن کرسو، اب تم یہ بتاؤ کہ جس کام کے لیے تم گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ حسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر، جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، یوں جانے اس میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں۔ وہاں میں اور لیوس کے بیٹے لسانکو کے بھیس میں گیا تھا۔ میں راہب کی حیثیت سے جس کلیسا اور خانقاہ میں بھی گیا اور لیوس کے بیٹے کی حیثیت سے میرا بہترین استقبال کیا گیا تھا۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ غرناطہ اور اس کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے کلیسا اور خانقاہیں ہیں، وہاں سب سے میرا تعارف ہو گیا ہے، سب مجھے جاننے پہچاننے لگے ہیں اور لسانکو کے حوالے سے میری بہترین قدردانی کرتے ہیں۔ امیر، یہ تو پہلا کام۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں وادی البشارات کے 2 بڑے عرب سرداروں سے ملا، ایک کعب بن عامر جو قحطانی قبیلوں کا سردار ہے، دوسرا سعد بن سلامہ جو عدنانی قبیلوں کا سردار ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ غرناطہ اور نواح سے دربدر ہونے والے جو لوگ البشارات کا رخ کریں گے، انہیں وہ خفیہ طور پر ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ جب ایسا ہونے لگے گا تو وہ ہمیں پیغام بھی دیا کریں گے، پھر ہم وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر افریقہ لاتے رہیں گے۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کرسو کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، اب یہ بتاؤ، تمہیں تمہارے ماں باپ کا کوئی سراغ ملا اور تمہارے دادا کا کیا حال ہے؟ ان 2 سوالوں پر حسن کرسو اداس ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا ہی نہیں، سنعان اور صالح بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر بھاری اور دکھتی ہوئی آواز میں حسن کرسو کہہ رہا تھا، امیر، کچھ لوگوں نے مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میری ماں کیونکہ اسپینی تھی، ہو سکتا ہے وہ عیسائیت قبول کر کے کسی کلیسا یا کسی معبد میں زندگی کے دن گزار رہی ہو۔ میں اپنی ماں اور بہن دونوں کو جانتا ہوں، وہ کسی بھی صورت ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوں گی۔ میں نے وہاں انہیں بہت سے کلیساؤں میں تلاش کیا، جہاں جہاں جس جگہ زبردستی مسلمانوں کو نصرانی بنا کر رکھا گیا تھا وہاں بھی گیا تھا، لیکن وہاں مجھے اپنی ماں بہن دونوں نہیں ملی۔ امیر، کچھ لوگوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ سالوں میں، بلکہ آپ کے بھائی عروج کے دور میں بھی، کچھ ترکوں کے ساتھ مل کر وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس دور میں جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے وہ بلغاریہ، بوسنیا اور کچھ دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ مجھے شک ہے کہ میری ماں اور بہن کہیں ان لوگوں میں، ان علاقوں میں نہ جا بسی ہوں۔ خیر الدین کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ آدمی عنقریب مقرر کروں گا جو ان علاقوں میں تمہاری ماں اور بہن کو تلاش کریں گے۔ اب اپنے دادا سے متعلق کچھ کہو۔ حسن پھر اداس ہو گیا، کہنے لگا، دادا بڑی سختی سے میرے ساتھ پیش آئے اور اس نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے کہ جب تک میں اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہ کروں اس وقت تک ان سے نہ ملوں اور نہ ہی اسے اپنی شکل دکھاؤں۔ دادا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ماں اور بہن کو تلاش کرنے سے پہلے میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو وہ لوہا گرم کر کے میرے جسم کو داغنا شروع کر دے گا، لہٰذا دادا سے ایک ملاقات کرنے کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا، اپنا کام مکمل کر کے سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ حسن کرسو کی اس گفتگو سے خیر الدین اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر حسن کرسو کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے ڈھارس دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسن میرے عزیز، اندھوں کی بستی میں پھرتے کسمساتے سمندری طوفانوں جیسے حالات رخ و بصارت کی تازگی، ہونٹوں کی حلاوت و تمازت چھین سکتے ہیں، روح میں اضطراب، دلوں میں سوختہ وحشت بھر سکتے ہیں۔
پر انسان سے اس کے رشتوں کی فطری انیس نہیں چھین سکتے۔ اب تو عہد طفلی کی بساط لپیٹ چکا ہے، ہوئے نگارہ میں رنگوں کے شباب، کوچہ جانا میں پھولوں کی جوانی بن کر داخل ہو چکا ہے۔ حالات اب پلٹا کھائیں گے، یہ بھی اپنے دل پر لکھ رکھ کے سوگ شمشان جبر تحویلیں، جلتی دھوپ کے بھنور سدا نہیں رہتے۔ عنقریب ہمارے ارد گرد منڈلاتے بدبختیوں کے ہیجان، تتلیوں کے رنگوں میں جگنوں کی جھلمل اور لطف کی نازک قبا میں شبنم کی خنک پھوار جیسے ہوں گے۔ اس روز ہم لوگ وقت، زمانے اور اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ان سے نہ صرف یہ کہ اپنی دھرتی واپس لیں گے، بلکہ ان کے ماضی کے جبر کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اپنا حساب بھی چکائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا رکا، پھر حسن کرسو کو اس نے علیحدہ کیا، ایک بار پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے قریب کھڑے دو ساتھیوں سے سنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنان، حسن کو ساتھ لے جاؤ اور اس کے قیام کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی سنان آگے بڑھا اور حسن کرسو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔